بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دن کا کام نہیں ہے، جلد بازی میں کام بگڑے گا تو دوسرے افسران کو شبہ ہوگا، پھر بنتا ہوا کام بھی بگڑ جائے گا۔ وہ اس کی باتوں سے قائل ہو کر بولی، تم ابھی کیا کرنے والے ہو؟ ابھی وہ سب جشن منا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کسی ایک کو ٹریپ کروں گا، اسے اپنا معمول اور تابع بناتا رہوں گا تو دوسرا کوئی بھی افسر اس سے رابطہ کرے گا، پھر اسے غائب دماغ پائے گا۔ میں اپنی پہلی کوشش میں ہی ناکام ہو جاؤں گا۔ ذرا صبر کرو، آج انہیں خوشیاں منانے دو، میں کل سے کام شروع کروں گا۔ شیوانی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک ناکامی کے بعد دوسری بار ناکام نہیں ہونا چاہتی۔ تم درست کہہ رہے ہو، ہمیں صبر اور سہولت سے کام کرنا چاہیے۔ چلو کہیں آؤٹنگ کے لیے چلیں۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر آئے، پھر ایک رینٹڈ کار میں بیٹھ کر تفریحی مقامات کی طرف جانے لگے۔ شیوانی نے موبائل فون کے ذریعے نارنگ کو مخاطب کر کے کہا، تم اس ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں ناکام رہے ہو۔ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ خفیہ اڈے کا سراغ لگا چکے ہو، لیکن فرہاد تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کرتا رہا تھا اور تم الو بنتے رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، میں فرہاد سے پہلے بھی فریب کھا چکا ہوں مگر اسے سمجھ نہ سکا۔ آئندہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اب پھر ڈینگے نہ مارو، مشین تو تیار ہو چکی ہے، اب تم کون سا تیر مارو گے؟ میں معلوم کروں گا کہ اس مشین کو کہاں چھپایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر معلوم کرتے رہو، لیکن اب بیمہ کی طرف توجہ دو۔ وہ ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والا میرے لیے ضروری ہے۔ وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں کو ٹریپ کر رہی تھی، اپنی ایک مضبوط ٹیم بنانا چاہتی تھی۔ پہلے اس نے نارنگ کو ٹریپ کیا تھا، اس کے پاس 3 صلاحیتیں تھیں: کالا جادو، ٹیلی پیتھی اور غیر معمولی قوت سماعت۔ پورس ٹیلی پیتھی جانتا تھا، اس کے بہت کام آ سکتا تھا۔ پھر یہ کہ اس کا دل پورس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو ٹریپ کرنے اور اپنا تابع بنانے کے بعد اب وہ بیمہ کو پھانسنا چاہتی تھی۔ نارنگ یہ معلوم کر چکا تھا کہ بیمہ یروشلم میں ہے اور جواد بن مستقیم کے جسم میں سمایا ہوا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس بار بیمہ جواد کے جسم میں جا کر قید ہو گیا ہے۔ جواد کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جو بیمہ کو اس کے اندر قیدی بنائے ہوئے ہے۔ بیمہ کو وہاں سے رہائی دلانا بظاہر ممکن نہیں تھا، لیکن نارنگ نے ایک سیدھی سادی سی تدبیر سوچی تھی کہ یروشلم میں 2-4 کام کے آدمیوں کو اپنا اعلیٰ بنائے گا، ان کے ذریعے جواد کو زخمی کرے گا یا ہلاک کر دے گا۔ اس طرح بیمہ کی آتما کو اس کے جسم سے رہائی مل جائے گی۔ نارنگ نے ٹی وی آن کیا اور اسرائیل سے نشر ہونے والا پروگرام دیکھنے لگا۔ ٹاک پروگرام میں 2-4 افراد ایک موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ نارنگ ان کی گفتگو سنتے ہی ایک شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ شخص یروشلم کا میئر تھا، اس وقت اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھا اور ٹی وی پر اپنا ریکارڈ کیا ہوا پروگرام دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آئندہ الیکشن میں وہ میئر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑے گا تو اس بار جواد بن مستقیم اس کے مقابلے پر ہوگا۔ وہ جواد کی شہرت اور مقبولیت کو خوب سمجھ رہا تھا۔ لاکھوں افراد اس کے عقیدت مند تھے۔ الیکشن سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ جواد نمایاں کامیابی حاصل کرے گا اور اپنے حریفوں کو بری طرح شکست دے گا۔ یہودی لابی کے سیاستدان ایک مسلمان کی کامیابی نہیں چاہتے تھے۔ وہ سب جواد کو سیاسی محاذ پر کمزور اور کم تر بنانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اپنی کوششوں کے باوجود سمجھ رہے تھے کہ آئندہ جواد کو وہاں کا میئر بننے سے روک نہیں پائیں گے۔ اس وقت موجودہ میئر کی نظریں ٹی وی پر تھیں، لیکن اس کا ذہن جواد کے خلاف سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ جواد یروشلم میں نہیں رہے گا یا اس دنیا میں نہیں رہے گا، تب ہی وہ آئندہ بھی میئر کا عہدہ حاصل کر سکے گا۔ گویا اس کے دماغ میں یہ سازش پک رہی تھی کہ جواد کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے اور یہی نارنگ چاہتا تھا۔ اب بھی وہ میئر کے فرائض انجام دے رہا تھا، اس لیے اس کے وفادار اور خدمت گار بے شمار تھے۔ ان وفاداریوں میں سیاسی گنڈے بھی تھے۔ نارنگ نے اس کے سوچ میں کہا، مجھے ابھی ان گنڈوں سے کام لینا چاہیے۔ الیکشن سے بہت پہلے جواد کو قتل کیا جائے گا تو کسی کو میئر کی سیاسی سازش کا شبہ نہیں ہوگا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے ایک گنڈے سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو، میں بینجامن فرینک بول رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا اپنے ہتھ کنڈوں سے جواد کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دو گے، اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ اس گنڈے نے دوسری طرف سے کہا، میں جواد بن مستقیم سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بلایا اور خوش آمدید کرتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میئر بینجامن فرینک نے ناگواری سے کہا، تم اپنی ملاقات کا حال اتنی تفصیل سے بیان نہ کرو، کام کی بات کرو۔ کام کی بات کیا کروں؟ وہ تو اتنا اچھا اور نیک انسان ہے کہ اسے ہلاک کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بکواس مت کرو، میں نے سنا تھا کہ جو اس سے ملاقات کر کے اسے 2 گڑی باتیں کر لیتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم بھی اس کے پاس جا کر الو بن گئے ہو؟ پہلے الو تھا، اب آدمی بن گیا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ آج تک باری معاوضے لے کر کسی وجہ کے بغیر کسی کو بھی قتل کرتا رہا ہوں، مگر جواد کو نہیں کروں گا۔ ان کی گفتگو کے دوران میں نارنگ اس گنڈے کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے خیالات سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بھی جب جواد سے مصافحہ کیا تھا تو اس کی انگوٹھی نے اسے سحرزدہ کیا تھا۔
وہ اس کا عقیدت مند ہو گیا تھا، اب اسے کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ نارنگ نے سوچا وہ انگوٹھی بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہے، جو بھی اسے قتل کرنے جائے گا اس انگوٹھی کے زیر اثر آ جائے گا۔ بہتر یہ ہوگا جسے بھی اعلی کار بنایا جائے اسے جواد سے دور رکھا جائے اور اس کے ذریعے دور اسے جواد کو گولی مار کر اسے ختم کر دیا جائے۔ جو گنڈا جواد کا عقیدت مند ہو گیا تھا اس کا نام کرس ڈگلس تھا۔ نارنگ نے ڈگلس کے دماغ پر قبضہ جما لیا، اس پر مسلط ہو کر اس کے سوچ میں بولا، قتل کرنا میرا پیشہ ہے، اس بار مجھے لاکھوں ڈالرز ملیں گے۔ اگر جواد ایک فرشتہ ہے تو ہوا کرے، میں نے میئر سے وعدہ کیا ہے، میں وعدہ پورا کروں گا اور اس سے رقم وصول کروں گا۔ ڈگلس فون پر گفتگو کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا۔ میئر بینجامن فرینک پوچھ رہا تھا، تم خاموش کیوں ہو؟ اگر میرا کام کرنے سے انکار کر رہے ہو تو میری ایڈوانس میں دی ہوئی رقم واپس کر دو۔ ڈگلس نے نارنگ کی مرضی کے مطابق کہا، میں تمہارا کام کروں گا، ابھی جا رہا ہوں، آپ کے راستے کا کانٹا ہٹا کر خوشخبری سناؤں گا۔ ڈگلس نے ریسیور رکھ دیا، میز کی دراز کو کھول کر ایک شارٹ گن نکالی، اس کے میگزین کو چیک کیا، پھر اپنی رہائش گاہ سے باہر آ کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میئر بینجامن فرینک نے سوچا وہ اسے ہلاک کرنے گیا ہے، ایسے وقت مجھے جواد سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے، میں جواد کے قریب رہوں گا اور ایسے وقت کہیں سے گولی چلے گی تو کوئی مجھ پر شبہ نہیں کرے گا۔ وہ یہی سوچتا ہوا اپنی رہائش گاہ سے باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر جواد کے عالیشان بنگلے میں پہنچ گیا۔ جواد وسیع و عریض لان میں کئی معزز لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، ان میں پولیس کا ایک اعلیٰ افسر بھی تھا۔ شہر کے میئر کو آتے دیکھ کر سب ہی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ جواد نے بھی آگے بڑھ کر کہا، مسٹر فرینک، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرتے ہی جیسے میئر کی عاقبت روشن ہو گئی، وہ متاثر ہو کر جواد کو بڑی اپنائیت اور محبت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، میں نے اخبارات میں آپ کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے، آپ کی بڑی شہرت ہے، یہاں آپ کے لاکھوں عقیدت مند ہیں، آج سے میں بھی آپ کا عقیدت مند ہو گیا ہوں۔ جواد نے کہا، آپ تشریف رکھیں، مجھے بھی آپ سے مل کر مسرت حاصل ہو رہی ہے، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کی، مجھے بلاتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ میئر بینجامن فرینک اندر ہی اندر سے بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ایک خیال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیونکہ جواد سے متاثر ہو رہا ہے، پھر دوسرا خیال غالب آتا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں اگر کوئی فرشتہ آ جائے تو سب ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں، سب ہی اس کی قدر کرتے ہیں، میں بھی اس کی قدر کر رہا ہوں تو کیا برا کر رہا ہوں؟ جواد نے پوچھا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بڑے ادب سے بولا، خدمت تو مجھے کرنا چاہیے، میں سوچ رہا ہوں اس بار الیکشن میں آپ کے مقابلے پر نہیں آؤں گا، آپ جیسے فرشتہ صرف انسان کو بلا مقابلہ اس شہر کا میئر بننا چاہیے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک معزز شخص نے کہا، مسٹر فرینک، آپ فراخ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، بے شک مسٹر فرہاد کو اس شہر کا میئر بننا چاہیے۔ نارنگ اس قاتل ڈگلس کے دماغ پر مسلط تھا۔ وہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتا ہوا جواد کے سامنے والے بنگلے میں آیا، اس بنگلے کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اس ہیلمٹ کے باعث چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے چھت کے سرے پر آ کر دیکھا، سامنے والے بنگلے کے لان میں جواد معزز افراد کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ والی کرسی پر میئر موجود تھا۔ اس نے حیرانی سے سوچا، یہ میئر یہاں کیوں آ گیا ہے؟ چلو اچھا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میں نے جواد کو گولی ماری ہے۔ اس نے شارٹ گن کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے جواد کا نشانہ لیا۔ ایسے وقت باتیں کرتے کرتے جواد کی نظریں اس پر پڑ گئی۔ اس نے چونک کر ڈگلس کو دیکھا جو اس کا نشانہ لے رہا تھا، ٹریگر دبا کر گولی چلانے ہی والا تھا۔ جواد نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، ڈگلس ٹریگر کو دبا چکا تھا۔ اس نے جواد کو نشانہ لیا تھا اور اس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا، لیکن ایسے ہی وقت جواد نے ہاتھ اٹھا کر اسے رک جانے کے لیے کہا تھا۔ اس طرح جواد اور شارٹ گن کے درمیان وہ انگوٹھی آ گئی تھی اور اس انگوٹھی کی طرف گولی نہیں آ سکتی تھی، لہذا نشانہ ذرا سا بہک گیا۔ وہ گولی سیدھی بینجامن فرینک کے سینے میں آ کر پیوست ہو گئی۔ وہاں سب ایک دم چونک کر اور سہم کر کھڑے ہو گئے۔ جہاں سے گولی کی آواز سنائی دی تھی ادھر دیکھنے لگے۔ نارنگ نے ڈگلس کے خیال سے معلوم کیا کہ گولی جواد کو نہیں میئر کو لگی ہے۔ اس نے ڈگلس کے ذریعے دوسرا فائر کیا، تیسرا فائر کیا۔ گولیاں ادھر سے ادھر جا رہی تھیں، کسی نہ کسی کو لگ رہی تھیں، لیکن جواد محفوظ تھا۔ نارنگ نے جھنجھلا کر ڈگلس سے کہا، کتے کیا ایک نشانہ بھی صحیح نہیں لے سکتے؟ میں کہتا ہوں اپنے باپ کو گولی مار۔ ڈگلس نے بکھلا کر کہا، میرا باپ تو پہلے ہی مر چکا ہے، میرے اندر کون بول رہا ہے؟ گن خالی ہو چکی تھی، مزید فائرنگ کے لیے دوسرا میگزین نہیں تھا۔ ڈگلس وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ نارنگ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، بڑی مشکل ہے، اس انگوٹھی کی موجودگی میں اسے ہلاک نہیں کیا جا سکے گا۔ اس نے شیوانی کے موبائل پر رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، میڈم، جواد کے پاس ایک طلسمی انگوٹھی ہے، اس کی وجہ سے تمام تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں۔
शिवानी ने पूछा, तुम अब तक क्या कर रहे थे? नारंग ने अपनी कोशिश की तफसीलात शिवानी को बताई तो इसने बेजारी से कहा, तुमसे कोई काम नहीं होगा। तुम्हारे पास गैर मामूली सलाहियतें हैं मगर अकल नहीं है। अब मैं अकल से काम ले रहा हूँ। मैडम, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। शिवानी फोन पर बोल रही थी और पोरस कार ड्राइव कर रहा था। दोनों तफरीक के लिए निकले हुए थे। पोरस ने कहा, नारंग बड़ी लंबी रिपोर्ट पेश कर रहा है, क्या कामयाब हो गया है? शिवानी ने जलकर कहा, वो तो बिल्कुल गधा है। जवाद जैसे एक शख्स को हलाक करने में नाकाम हो रहा है, अब कोई नया आइडिया पेश करना चाहता है। फिर वो फोन पर बोली, क्या है वो नया आइडिया? मैडम, आपने इसराइल की टेलीपैथी जानने वाली अल्फा का नाम सुना होगा। वो टेलीपैथी की दुनिया में नाकाबिले शिकस्त कहलाती है। बरसों से इसराइल पर हुक्मरानी करती आ रही है। मैं इसे जानती हूँ। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड में इसका रिकॉर्ड पढ़ा है। आगे बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं अल्फा का तावन हासिल करूंगा। वो बीमा की दुश्मन है। बीमा इसी मुल्क में है, वो मेरा साथ जरूर देगी। बकवास मत करो, अल्फा बहुत मकार है। वो अपनी मकारी से बीमा की आत्मा को किसी न किसी तरह रिहाई दिलाएगी, लेकिन इसे अपने मकसद के लिए ट्रैप करके अपना ताबे बना लेगी और हम देखते रह जाएंगे। वो बीमा को ट्रैप नहीं कर सकेगी। मेरे पास एक और आइडिया है। टू हेल विद योर आइडियाज। जहन्नुम में गया तुम्हारा आइडिया। तुम अल्फा से राब्ता नहीं करोगे, इसे अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाओगे। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। फिर मैं क्या करूं? ठीक है, मैं कोई दूसरा आइडिया सोचता हूं। थोड़ी देर बाद राब्ता करूंगा। शिवानी ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। फिर कहा, ये नारंग तो बिल्कुल ही गोबर है। इसके ज़रिए मैं दूर तक पहुंच सकती हूं मगर कुछ हासिल नहीं कर सकती। पोरस ने कहा, इसे अपनी अकल से काम न करने दो। कदम कदम पर इसे गाइड करती रहोगी तो इससे कुछ फ़ायदा हासिल होता रहेगा। अब इसकी बातें छोड़ो, हम तफरीह के लिए निकले हैं। मैं फ्रेश रहना चाहती हूँ। पोरस ने समंदर के किनारे एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल और शराब खाना था। वहाँ बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता था। एक रात में लाखों डॉलर्स इधर से उधर हो जाते थे। इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर ऐसे कमरे बने हुए थे कि हर कमरे से दूर तक समंदर का नज़ारा किया जा सकता था। शिवानी ने वहाँ रात भर के लिए एक कमरा हासिल किया। शराब और कबाब का ऑर्डर दिया। फिर वो दोनों इस कमरे में आ गए। कमरा महंगा था, इसकी सजावट भी महंगी थी और उसने तमाम खिड़कियों के पर्दे हटा दिए, एयर कंडीशन बंद कर दिया। समंदर की ताज़ा हवा आ रही थी। होटल का मुलाजिम एक ट्राली में शराब की बोतल और शीशे के नाजुक जाम ले आया। पीने के साथ खाने के लिए गर्मा गर्म कबाब भी थे, ताज़ा फल और खुश्क मेवे भी थे। शिवानी ने बोतल खोली, 2 जाम बनाए। फिर अपनी आदत के मुताबिक अपने पर्स में से जहर की छोटी शीशी निकाली। अपने भरे हुए जाम में इस शीशी से 2 कतरे टपकाए। फिर इसे बंद करके अपने पर्स में रख लिया। और उसने कहा, तुम बहुत खतरनाक हो। तुमने इससे पहले भी मेरे सामने जहरीली शराब पी थी, आज भी पी रही हो। ऐसा क्यों करती हो? मैं मस्त हो जाती हूँ। तुमने देखा है कि मुझे नशा नहीं होता, बस सुरूर तारी होता है। दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं है, ऐसा कोई जहर नहीं है जो मुझे मदहोश कर दे। ऐसा नशा है मेरे प्यार का नशा। जब मेरा प्यार तुम्हें मिलेगा तो तुम ये तमाम नशा भूल जाओगी। वो हंसते हुए बोली, ये किताबी बातें हैं। मैंने भी पढ़ा है कि मोहब्बत का नशा कभी नहीं उतरता। जिंदगी में कभी कोई प्यार करने वाला आता है तो हमेशा जहरज़दा करता रहता है। पोरस इसके पास आकर बैठ गया। फिर इसे अपनी तरफ खींचकर अपने बाजू में कैद करते हुए बोला, तुमने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से बाहर किसी मर्द को नहीं देखा। वो बोली, मेरे इतने करीब आने से पहले अच्छी तरह सोच लो। आज तक मैंने किसी को अपने करीब इसलिए नहीं आने दिया कि कोई मेरे जहरीले प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर तुम्हारी जुबान मेरे लुआबे दहन को जरा सा भी छू ले तो मेरा जहर तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगा। तुम अभी तड़प तड़प कर यहीं ठंडा पड़ जाओगे। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ और दीवाने मौत से नहीं डरते। उसने इसे खींचकर अपने बाजू में भर लिया। इसके चेहरे पर झुक गया। वो बोली, रुक जाओ, तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मुझे छोड़ो। और वो आगे ना कह सकी। पोरस ने चुप की मोहर लगा दी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। खिड़की से बाहर समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं। मौज दर मौज बिफर रही थीं, कभी डूब रही थीं, कभी उबर रही थीं, शरारतें कर रही थीं और इंसानी जज्बात की अक्कासी कर रही थीं। प्यार के लम्हात में वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता और शिवानी को तो पता ही न चला क्योंकि वो गहरी मदहोशी में डूब गई थी। जब होश में आती तब पता चलता कि पोरस किस कदर जहरीला है। इसके जहर ने वो काम किया जो जहरीली शराब नहीं कर सकती थी। वो मदहोशी के बायस जिस्मानी और जहनी तौर पर कमज़ोर हो गई थी। पोरस इसके दिमाग में पहुंच गया। जापान के सोमू पहलवान गोश्त का पहाड़ होते हैं। इतने वजनी होते हैं कि कोई औरत इनके मुकाबले पर आए तो इनके नीचे दबकर टमाटर की तरह पिचक जाए। शिवानी कभी किसी मर्द से मुतासिर नहीं होती है, किसी मर्द को अपने से बढ़तर नहीं समझती थी। वो अब तक अपनी ज़िंदगी में आने वालों को कम तर बनाती आई थी, लेकिन तकदीर इसे पोरस के मुकाबले पर ले आई थी। इसे ये खुशफहमी थी कि वो इसे अपना ताबे बना चुकी है, लेकिन अब बंद आंखों के पीछे वो खम ठोंक कर इसके मुकाबले पर आई तो पता चला पोरस एक सोमू पहलवान है। वो इसके मुकाबले पर आकर चारों छाने चित हो गई है। आम हालात में जो टेलीपैथी जानने वाला इसके दिमाग में पहुंचता था
تھا اس کے خیالات پڑھنے میں ناکام رہتا تھا کیونکہ اس کی تمام زہریلی سوچیں آپس میں گڈ مڈ رہتی تھیں۔ اب پورس کے زہر نے اس کے زہریلی سوچوں کو شانت کر دیا تھا۔ اس کا ذہن پرسکون تھا اور وہ بند آنکھوں کے پیچھے ایک سمو پہلوان کو دیکھ رہی تھی۔ پورس نے اس کے اندر آ کر کہا، ہائے جانم، دیکھا تم نے مرد کا نشہ کیسا ہوتا ہے؟ اب تم مجھے اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکو گی اور نہ ہی اپنے الجھے ہوئے خیالات پیش کر سکو گی۔ شیوانی کے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مدہوشی کی حالت میں سے خود اپنا ہوش نہیں تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی سمجھ نہ پاتی کہ پورس نے اسے پچھاڑ دیا ہے۔ پورس اس کی دماغی حالت کو سمجھ رہا تھا، وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے ہپنوٹائز کیا جاتا۔ اس نے شیوانی کے دل کو تو جیت ہی لیا تھا، تنویمی عمل کے ذریعے جلد سے جلد دماغ کو بھی جیت لینا چاہتا تھا، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر اس کے بدن کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا۔ باتھ روم میں جا کر غسل کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب شیوانی کو جمہوریہ چین سے دشمنی کرنے سے باز رکھا جا سکے گا۔ میرا زہر اس پر غالب آ گیا ہے۔ تنویمی عمل کے ذریعے وہ فرمانبردار بن کر رہے گی۔ وہ رفتہ رفتہ ہم سب سے محبت کرنے لگے گی۔ شاید اسی لیے جناب عبداللہ واسطی نے ہدایت کی تھی کہ شیوانی کو کبھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وہ غسل سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا۔ شیوانی بستر پر بڑی بے ترتیبی سے بکھری گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو نارنگ، میں شیوانی کے دستے راست آندرے بول رہا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تم تو دستے راست سے بھی کچھ زیادہ ہو، میڈم کے ساتھ دن بھی گزارتے ہو اور رات بھی۔ میں نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، کیا تم بھی رات گزارنا چاہتے ہو؟ میں میڈم کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ وہ شاید میری صورت نہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، میری بہت انسلٹ کی ہے۔ ہاں، جب وہ فون پر تمہیں جوتے مار رہی تھی تب میں اس کے پاس ہی موجود تھا۔ مجھے یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ تمہارے جیسا مرد ایک عورت سے گالیاں سن رہا تھا۔ تم میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو، میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں شیوانی کے تنویمی عمل سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ تم کیسے نجات دلاؤ گے؟ تم خود ہی اس کے تابع بنے ہوئے ہو۔ اگر میں اس کا فرمانبردار ہوتا تو ابھی فون پر اس کے خلاف نہ بولتا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کیسے نجات حاصل کی ہے؟ مجھے خوش قسمتی سے موقع مل گیا، آخر دن رات ساتھ رہتا ہوں، موقع ملتے ہی اسے دبوچ لیا۔ اب یہ میرے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایسا ہو سکتا ہے، تمہیں موقع مل سکتا ہے، مگر میں کیسے یقین کروں؟ سیدھی سی بات ہے، یہاں آؤ، اپنی آنکھوں سے شیوانی کو بے ہوش بھی یارو مددگار دیکھو اور یقین کر لو۔ تم میڈم کے ساتھ کہاں ہو؟ میں سی سائڈ ہوٹل کے روم نمبر 107 میں ہوں۔ کیا ابھی آ رہے ہو؟ دیر کرو گے تو شیوانی ہوش میں آ جائے گی۔ دیر نہیں ہوگی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نارنگ نے فون کو بند کیا، فوراً ہی لباس تبدیل کیا، ایک ریوالور کے چیمبر کو چیک کیا، وہ پوری طرح لوڈ تھا۔ وہ اپنی رہائش گاہ سے نکل کر باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اس ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگا، جب آندرے موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو میں بھی یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ آندرے میرے نشانے پر آئے گا تو کوئی لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دوں گا۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے حالات میں دوسروں کو نقصان پہنچانے اور خود فائدہ اٹھانے کی باتیں سوچتے ہیں۔ وہ بھی یہی سوچتا ہوا ہوٹل کے احاطے میں پہنچ گیا، کار سے اتر کر ہوٹل کے اندر آیا، کاؤنٹر گرل سے بولا، روم نمبر 107 میں میرا دوست اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے، انہیں اطلاع دو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ کاؤنٹر گرل نے فون کے ذریعے روم نمبر 107 سے رابطہ کیا۔ ادھر سے پورس کی آواز سنائی دی۔ کاؤنٹر گرل نے کہا، ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کریں۔ اس نے ریسیور نارنگ کو دیا۔ وہ ریسیور کو کان سے لگا کر بولا، ہیلو آندرے، میں ہوں جیمز ہارورڈ۔ پورس نے کہا، میں انتظار کر رہا ہوں، چلے آؤ۔ وہ کاؤنٹر گرل کو ریسیور دے کر وہاں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا فرسٹ فلور پر آیا۔ ایسے وقت وہ غیر معمولی قوت سماعت کے ذریعے پورس اور شیوانی کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ اس نے شیوانی کی آواز بڑی دیر سے نہیں سنی تھی، اس طرح اس کی بے ہوشی کا یقین ہو رہا تھا۔ ابھی پورس کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کمرے میں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ شیوانی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، جب وہ دستک دے گا تو پورس دروازہ کھولنے آئے گا۔ اس نے سوچا، بس یہی موقع ہے، دروازہ کھلتے ہی سامنا ہوتے ہی اسے گولی مار دوں گا۔ پہلے راستے کا کانٹا ہٹاؤں گا، پھر شیوانی تو بے ہوش ہے، اسے آسانی سے شکنجے میں لے لوں گا۔ وہ روم نمبر 107 کے دروازے پر آیا، پھر اپنے لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے سوچا، مجھے دستک نہیں دینا چاہیے، یہ کال بیل کس لیے ہے؟ اس نے کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ اندر بجنے والی گھنٹی کی آواز باہر سنائی دی۔ اس نے انتظار کیا مگر پورس دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ اس بار اس نے دستک دینے کے لیے دروازے پر ذرا زور سے ہاتھ مارا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔
کھلے ہوئے دروازے سے دور ایک بیڈ پر شیوانی گہری نیند میں نظر آ رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں اندر آیا، دبے قدموں آگے بڑھتے ہی دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اسے پورس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، آندرے کیا بات ہے؟ مجھے یہاں بلا کر کیوں چھپے ہوئے ہو؟ مجھے شبہ تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت کرو گے۔ کہاں ہو تم؟ اسے پورس کی آواز سنائی دی، ابھی پیچھے بھی دیکھا کرو۔ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹ گیا۔ پلٹتے ہی منہ پر ایسا زبردست گھونسا پڑا کہ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا